صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے۔ کتنا ایمان؟ نصف، آدھا ایمان۔ یعنی آدھا ایمان تو اسی بات میں ہے کہ انسان خود بھی صاف ستھرا رہے، جس جگہ پر بیٹھنا ہے وہاں بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو، اپنے جسم سے لے کر اپنے کپڑے، اپنی جگہ اور اپنے ارد گرد یعنی اس کا ماحول، تو ان تمام چیزوں میں صفائی ستھرائی کا بھرپور اہتمام کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کسی دور میں کسی حوالے سے بھی کسی معاملے میں ایسے نہیں چھوڑا کہ انہیں کچھ عطا نہ کیا ہو۔ ہر دور کی رہنمائی حضور نے ہمیں عطا فرمائی۔ جس دین اسلام نے ناخن تک، یہ ناخن کیا چیز ہوتی ہے، جس دین نے یہ بھی تراشنے کا ڈھنگ سکھایا ہو، جس نے اس کے بھی اسباب اور علل بیان کی ہوں کہ اس کو کیوں اتارنا چاہیے، جس میں یہ مونچھیں تراشنے کا اور جسم کی تمام تر ضروریات کا بھرپور خیال رکھا گیا ہو، اس دین میں یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ ہم برسر مجلس بیٹھے ہوں اور بدبوئیں چڑھ رہی ہوں اور ہم سمجھیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں؟ آج جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اگر وہ بات سننے کے لیے آتے ہیں یا بات سمجھتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ وہ کیا میں کہہ رہا ہوں، تو وہ اپنے گلی کے محلے کی نالیوں کی صفائی کریں جا کر۔ میرے پاس بھی جو احباب آتے ہیں، جو روٹین میں یہاں تشریف لاتے ہیں ہمارے پاس، میں ان سے بھی کہا کرتا ہوں کہ آئیں، اس سے 2-3 فائدے ہوں گے۔ یہ اندر جو کتا بیٹھا ہے نا، جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تم پتہ نہیں کی بن گیا، یہ ان نالیوں کی صفائی کرنے سے انسان بن جائے گا۔ اور یہ بات یہ کوئی ایسے ہی نہیں میں کر رہا، میں اپنے قبلہ والد صاحب اور اپنے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تربیت کے نظم کا وہ آپ کو ایک رنگ بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ، عمراء اور بڑے بڑے جو اس وقت کے وزراء بھی ہوتے تھے، حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں آتے تو روڑی باقاعدہ یعنی گوبر ان سے آپ کہتے تھے کہ اٹھا کر پھینک کے آؤ۔ اسی طرح اہل علم، صرف یہ نہیں کہ سیاستدانوں کے لیے بات تھی، بڑے بڑے اہل علم جو تھے وہ اس خانقاہ پر آ کر تو صفائی کرنا، ننگے پاؤں چلنا اور نالیاں صاف کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور یہ سعادت ہے، آج بھی سعادت ہے۔ باخدا میں اپنے جذبات کہتا ہوں کہ میں ابا جی کے زمانے میں ایک دفعہ مجھے انہوں نے فرمایا، ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی، ہم جب وہاں حفظ کرتے تھے مدرسہ، تو یہاں بعد میں شفٹ ہوا، تو ہم سب بھائی جو تھے وہ جب بھی جس کو جو حکم ہو جاتا تھا گوبر اٹھانے کے لیے، وڈی کرنے واسطے یا جس بھی کسی کام واسطے، تو مجھے بھائی نے 2-3 دفعہ سختی کی کہ تو کم نہیں کردا، تو بس میں پھر گوبر شوبر اٹھاتا تھا۔ تو اس پر پھر انہوں نے ایک وقت میں مجھے کہا کہ بس اب تم یہ 2-3 کام ہے وہ کر لیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ آج تک دل میں یہ جذبات ہیں، اب بھی یعنی میرے بس میں ہو تو ابھی کروں، اور جب موقع ملتا ہے میں الحمدللہ دربار شاہ لاسانی کی گلیوں کو، نالیوں کو صاف کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں آج بھی۔ اور میرے جو عزیز طلباء ہیں وہ جانتے ہیں، جب میں ڈیوٹی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ لگتا ہوں، یہ کوئی دکھاوے کی بات نہیں، یہ ایک آپ کی اندر کی سیٹسفیکشن ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز نصیب ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس رستے پر چل پڑے ہیں۔